آگے دیکھیے قرآن ہمارا اگلا ٹاپک ہے قبر کشائی، قبر کھودنا۔ کہہ رہے ہیں کہ 231 میں کہہ رہے ہیں کسی مسلمان کی قبر کھودنا، خواہ وہ بچہ یا دیوانہ ہی کیوں نہ ہو، حرام ہے۔ ہاں اگر اس کا بدن مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو چکا ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ 262 میں کہہ رہے ہیں امامزادوں، شہیدوں، عالموں اور صالح لوگوں کی قبروں کو اجاڑنا، خواہ انہیں فوت ہوئے سالہ سال گزر چکے ہوں اور ان کے بدن پیوند زمین ہو گئے ہوں، اگر ان کی بے حرمتی ہوتی ہو تو حرام ہے۔ جس طرح کہ اب جنت البقیع میں حال دیکھتے ہیں ہم، انہوں نے کس طرح قبروں کا حال کیا ہوا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں۔ تو یہودی ہیں، وہ انسان نہیں ہے بلکہ حیوان ہے وہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں نا۔ تو یہاں پہ دیکھیں اسپیشل انہوں نے ایک مسئلہ بنا کے بتایا گیا ہے۔ 233 میں کہہ رہے ہیں کہ چند صورتیں ایسی ہیں جن میں قبر کشائی حرام نہیں ہے۔ کن صورتوں میں حرام نہیں ہے؟ پہلا یہ کہ جب میت کو غصبی زمین میں دفن کر دیا جائے اور زمین کا مالک اس کے وہاں رہنے پر راضی نہ ہو، اور قبر کھودنا بھی حرج کا باعث نہ بنے، ورنہ قبر کھودنا کسی کے لیے ضروری نہ ہوگا سوائے غاصب کے لیے۔ اگر قبر کھولنے کے مقابلے میں کوئی اور اہم چیز ٹکرا رہی ہو، مثلا میت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا پڑ رہا ہو، تو قبر کھودنا نہ فقط ضروری نہیں بلکہ جائز ہی نہیں ہے، اور اگر قبر کھولنا بے حرمتی کا سبب ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر جائز ہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ میت نے اس زمین کو غصب کیا ہو۔ پھر دیکھیں اگلا ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے کہ جب کفن یا کوئی اور چیز یا جو میت کے ساتھ دفن کی گئی ہو غصبی ہو اور اس کا مالک اس بات پر رضامند نہ ہو کہ وہ قبر میں رہے، اور اگر خود میت کے مال میں سے کوئی چیز جو اس کے وارثوں کو ملی ہو اس کے ساتھ دفن ہو گئی ہو اور اس کے وارث اس بات پر راضی نہ ہو وہ چیز قبر میں رہے، تو اس کی بھی یہی صورت ہے۔ البتہ اگر مرنے والے نے وصیت کی ہو کہ دعائیہ قرآن مجید یا انگوٹھی کے ساتھ اس کو دفن کیا جائے اور اس کی وصیت پر عمل کرنا ضروری ہو، تو ان چیزوں کو نکالنے کے لیے قبر کو نہیں کھولا جا سکتا۔ اس مقام پر بھی وہ استثناء جاری ہے جس کا ذکر پہلے مواد میں کیا گیا ہے۔ آگے دیکھیں اگلا ہمارا پوائنٹ ہے جب قبر کا کھولنا میت کے بے حرمتی کا موجب نہ ہو اور میت کو بغیر غسل دیے یا بغیر کفن پہنائے دفن کیا گیا ہو، تو پتہ چلے کہ میت کا غسل باطل تھا تو اسے شرعی احکام کے مطابق کفن نہیں دیا گیا تھا یا قبر میں قبلے کی رخ پر نہیں لٹایا گیا تھا، تب قبر کھودنا جائز ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے جب کوئی ایسا حق ثابت کرنے کے لیے جو قبر کشائی سے زیادہ اہم ہو، میت کا بدن دیکھنا ضروری ہو، تب بھی ہم قبر کو کھود سکتے ہیں۔ پانچواں پوائنٹ ہے جب میت کو ایسی جگہ دفن کیا گیا ہو جہاں اس کی بے حرمتی ہوتی ہو، مثلا اسے کافروں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا ہو، تو جہاں غلاظت اور کوڑا کرکٹ پڑا ہو وہاں سے بھی ہم قبر کو کھود کر میت کو نکال کر کہیں اور دفن کر سکتے ہیں۔ چھٹا پوائنٹ ہے جب کسی ایسے شرعی مسئلے کے لیے مقصد کے لیے قبر کھولی جائے جس کی اہمیت قبر کھولنے سے زیادہ ہو، مثلا کسی زندہ بچے کو ایسی حاملہ عورت کے پیٹ سے نکالنا مطلوب ہو تو جسے دفن کر دیا گیا اس کے لیے قبر کھودنا جائز ہے۔ ساتواں ہے جب یہ خوف ہو کہ درندے میت کو چیر پھاڑ دیں گے یا سیلاب آئے گا، سیلاب اسے بہا لے جائے گا یا دشمن اسے نکال لے گا، تب بھی جائز ہے۔ آٹھواں میت کی وصیت کی ہو کہ اسے دفن کرنے سے پہلے مقدس مقامات کی طرف منتقل کیا جائے اور ان مقامات کی طرف منتقل کرنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، لیکن جان بوجھ کر لا علمی یا بھولے سے کسی دوسری جگہ دفنا دیا گیا ہو، اگر بے حرمتی نہ ہوتی ہو تو کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو اس صورت میں قبر کھول کر اس مقدس مقامات کی طرف لے جا سکتے ہیں، بلکہ مذکورہ صورت میں تو قبر کو کھولنا اور میت کو منتقل کرنا واجب ہے۔ تو قرآن یہیں تک آپ لوگوں نے پڑھ کے آنا، یہیں تک میں آپ لوگوں سے سنوں گی، تو انشاءاللہ پرسوں کی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا۔